السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں رزق میں وسعت کے حوالے سے اور رزق میں کشادگی کے حوالے سے 4 اعمال بتانے والا ہوں، یہ 4 جو وظیفے ہیں وہ بتانے والا ہوں۔ اگر ان کو کوئی بھی شخص پابندی سے کر لے گا، ان 4 اعمال کو، ان 4 وظائف کو، تو انشاءاللہ العزیز اس پر رزق کے دروازے ضرور کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی اور غیبی رزق کا انتظام اس کے لیے کیا جائے گا۔ وہ عمل کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ان 4 اعمال میں سے کوئی ایک عمل شروع کر دیں، ان 4 وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ شروع کر دیں یا چاروں کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اگر ان پر پابندی سے عمل رہا تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید اور یقین ہے کہ آپ پر رزق کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیں گے، اور جو رزق کی تنگی ہے اور تنگ دستی اور فاقہ ہے گھر میں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، اس کے لیے بھی یہ مجرب عمل ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں ان میں بھی ان اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دور کر دی جائیں گی۔ پہلا عمل اور پہلا وظیفہ اور پہلی دعا کیا ہے کہ 5 اوقات کی جو نماز ہے، جو فرض ہے ہمارے اوپر، ہر مسلمان پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بالخصوص 70 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دوبارہ سننے سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس دعا کو، اس آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ پہلا عمل اور پہلا وظیفہ یہ ہے۔ اسی طرح جو دوسرا وظیفہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 ہی مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے اور اس کا معمول بنانا ہے۔ یہ 2 وظیفے ہو گئے۔ تیسرا وظیفہ، آپ نے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب وقت ملے اس وقت میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور ہر فرض کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یہ دعا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ دوستو، یہ بھی بے حد مجرب عمل ہے رزق میں کشادگی کے لیے اور رزق میں وسعت کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اسی طرح جو چوتھا عمل ہے وہ بھی بہت مجرب ہے، اور اکثر مشائخ اور علماء کرام نے اس کو بہت زیادہ مجرب لکھا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے، عشاء کی نماز کے بعد آپ جگہ پر بیٹھے رہیں اور 1100 مرتبہ یا مغنیو پڑھیں، اور اس کے ابتدا اور انتہا میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو۔ یہ عمل بھی بے حد مجرب ہے رزق میں کشادگی اور وسعت کے لیے۔ جو لوگ تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں، مال میں کمی کی یا فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ ان پر غیبی دروازے کھولیں رزق کے، یا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی تنگی دور کر دیں، تو یہ 4 اعمال میں نے آپ کو بیان کیے، یہ 4 وظائف آپ کے سامنے رکھے۔ ان 4 وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ لازم پکڑ لیجئے، اور اگر ممکن ہو سکے، ہمت ہو، تو یہ چاروں کے چاروں وظیفے کر لیجئے۔ جو شخص بھی یہ 4 وظائف کر لے گا، یا ان میں سے کسی ایک کو پابندی سے پکڑ لے گا،
تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کو مالی طور پر اللہ وسعت عطا کریں گے۔ اور یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے انسان کو جہاں اخروی فائدہ ہوگا وہیں دنیا میں بھی رزق کی وسعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے ان اعمال کو کرنے پر نماز فرض ہے، سب نے پڑھنی ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد جو عمل آپ کریں گے رزق کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کا عمل بتایا، فاتحہ کا عمل بتایا، اور میں نے آپ کو جو دعا بتائی اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وہ اعمال ہیں کہ ان کو کرنے کی وجہ سے اگر قرض بھی آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ تو یہ وظائف بڑے قیمتی ہیں، لیکن شرط یہ کہ کوئی کرنے والا ہو۔ دوستو، ہمارے اندر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنے کا جو ہے وہ شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ اگر وہ شوق اور جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اپنی مراد ملے گی اور ہم اپنی منزل کو پہنچیں گے، اور ہمارا وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھولے گا۔ بعض دفعہ انسان آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن اس آزمائش میں صبر سے کام لینا یہی سمجھداری بھی ہے اور یہی طریق بھی ہے ہم سے پہلے لوگوں کا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو 4 عمل یا 4 وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور ان کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو پکچرز ہیں دعاؤں کا پورا چارٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر لکھی ہوں گی دعائیں، اگر آپ دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، میں اس ویڈیو میں ان کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ کے نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔